الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات محمد. یہ سورہ ہم کے آخری آیات ہیں، آخری دو آیتیں ہیں، 6 آیت اور 7 آیت. گزشتہ 4 سال سے بحمدی سورہ ہم کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا. پہلے سال حمد و شکر کے متعلق گفتگو تھی، اور دوسرے سال اس کی رحمانیت، اس کی رحمیت کے بارے میں گفتگو تھی. تیسرے سال اس کی مالکیت کا بیان تھا، اور چوتھے سال ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں عبادت و استعانت کے متعلق گفتگو تھی. ان سال ہدایت اور صراط مستقیم کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. خداوند عالم توفیق عطا فرمائے بیان کرنے کی، اور آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں. کیا کہنا اس سورے کی جامعیت کا کہ جو اپنے دامن میں کل قرآن لیے تھے. حضرت کی حدیث ہے، من قرأ فاتحۃ الکتاب کانما قرأ جمیع الکتب المنزلۃ من السماء. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، تو گویا اس نے تمام کتب سماویہ کی تلاوت کی. ومن تعلم معناها، اگر کوئی معنی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس سورت کو سمجھ کر پڑھے، فکانما تعلمها کلها، تو گویا تمام کتب سماویہ کو اس نے سمجھ کر پڑھا. اور کتب منزلہ جو آسمان سے نازل ہوئی کتابیں، وہ 104 کتابیں ہیں. خداوند عالم نے ان تمام کتابوں کو سورہ ہم میں جمع کر دیا ہے. صلوات محمد. اسی طریقے سے اس کا ثواب بھی بہت عظیم ہے. ایما مومن قرأ فاتحۃ الکتاب، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسا کہ کل قرآن کی تلاوت کرے. اور خصوصاً ماہ مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ متبرک ہے کہ اگر ایک آیت کی تلاوت کرے تو کل قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. اگر ایک سورے کو اس نے پڑھا تو گویا 7 قرآن ختم کیے. صلوات محمد. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ پالنے والے تو ہماری ہدایت فرماتا رہے صراط مستقیم کی. یہ ترجمہ اس لحاظ سے ہے تاکہ اس امر پر روشنی پڑے کہ دعا مانگنے والا جو ہدایت کا طلبگار ہے، ہدایت طلب کر رہا ہے خداوند عالم سے، وہ گمراہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ابھی ہدایت کا پتہ نہیں اور ہدایت سے وہ آشنا نہیں، بلکہ ہدایت یافتہ ہے. البتہ وہ ہدایت میں زیادتی اور توفیق میں اضافے کی دعا مانگ رہا ہے. صلوات محمد. اس لیے کہ جو بندہ اس کی ہم کرنے والا ہو، اس کی رحمانیت و رحمیت کا قائل ہو، اس کی مالکیت کا اقرار رکھتا ہو، اس کو مالک حقیقی جانتا ہو، اس کو وحدہ لا شریک جانتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہو، اور اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوگا، گمراہ ہوگا. معلوم ہوا کہ ہدایت یافتہ ہے، اور ہدایت چونکہ ایسا امر ہے کہ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، لہذا وہ ازدیاد ہدایت یعنی ہدایت میں اضافے کی دعا مانگ رہا ہے. تو ہدایت کی اضافہ اور اس میں ازدیاد. اہدنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم راہ ہدایت سے ناشنا نہیں ہیں، بلکہ ہدایت یافتہ ہے دعا کرنے والا، اور وہ خداوند عالم سے ہدایت میں اضافے کی دعا کر رہا ہے. صلوات محمد. بندہ جب اپنے رب سے کسی شے کی دعا مانگتا ہے تو کبھی تو وہ ایسی شے ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے موجود اور حاصل ہوتی ہے. جیسے
زندگی ہے، حیات ہے، صحت و عافیت ہے، اور کبھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو غیر موجود اور غیر حاصل ہوتی ہے. مثلا کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ مال کی دعا کرتا ہے. کسی کے اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کی دعا کرتا ہے. تو یہ چیزیں غیر حاصل ہوتی ہیں. یہاں خدا عالم سے دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پالنے والی چیز جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے وہ تو عطا فرما. تو کبھی بندہ ایسی شے کے متعلق دعا کرتا ہے کہ جو موجود و حاصل ہوتی ہے، تو وہاں اس شے کی بقا اور اس میں اضافے کی دعا مقصود ہوتی ہے. جیسے حیات کی مثال دی، صحت و عافیت ہے، علم و معرفت ہے. انسان اپنی زندگی کے متعلق خدا عالم سے سوال کرتا ہے، تو یہاں سوال کا مقصد زندگی کے بقا اور اس میں اضافہ مقصود ہوتا ہے. کیونکہ زندگی ایسا عمر ہے کہ اس میں تجدد اور استمرار ہوتا ہے. جو کل کی زندگی تھی وہ آج کی زندگی نہیں ہے. ہر آن ہر لہجہ انسان حیات کا محتاج ہے، اور ہر شخص اپنی زندگی اپنی صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شخص مریض ہے وہی صحت و عافیت کی دعا کرے، بلکہ جو صحیح تندرست ہے وہ بھی صحت و عافیت کی دعا کرتا ہے. اس کے لیے دعائیں مدنی ہیں کہ خدا عالم تو اپنی عطا کردہ صحت و عافیت سے اس کو ڈھانپ لے. اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحت برقرار رہے اور اس کی صحت میں اضافہ ہو. بس اسی طریقے سے انسان ہر لہجہ ہر آن ہدایت کا محتاج ہے. بس بندہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے کہ پالنے والے تو ہر آن اور ہر لہجہ ہماری ہدایت فرماتا رہے. چنانچہ اس مقصد پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے. جو اس قول کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں ادم لنا توفیقک الذی اطعناک بہ فی ماضی ایامنا حتی نطیعک کذلک فی مستقبل اعمارنا. یہ تفسیر ساتھی کی حدیث ہے. یعنی پالنے والے تو دائم و برقرار رکھ اپنی اس توفیق کو جس کے ذریعے سے ہم نے تیری اطاعت کی گزشتہ زمانے میں، یہاں تک کہ ہم اسی طریقے سے تیری اطاعت کرتے رہے آئندہ زمانے میں بھی، اور اپنے عمر کے آئندہ حصے میں بھی ہم اسی طریقے سے تیری اطاعت کرتے رہیں. تو یہاں جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کرنے والا بندہ ایسا نہیں کہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، بلکہ اس کا مقصد دعا سے یہ ہے کہ یہ عبادت جو وہ کر رہا ہے یہ صراط مستقیم کے حدود میں ہو، صراط مستقیم سے ہٹ کر نہ ہو. اور جو خدا عالم نے توفیق دی ہے اس توفیق کو باقی دائم رکھے اور اس میں اضافہ فرماتا رہے. صلوات پر صراط مستقیم اس سے مراد سیدھا راستہ ہے کہ جہاں کسی جہت سے کجی یا نشیب و فراز نہ ہو، اور سیدھا راستہ ہمیشہ اقرب طرق ہوتا ہے، انہیں سب رستوں سے قریب تر. اگر آپ خطوط کھینچیے مختلف کچھ خطوط اور ایک سیدھا راستہ ہو اور پیمائش کیجیے تو جو صراط مستقیم ہے وہ سب سے قریب ترین راستہ قرار پائے گا. اور صراط مستقیم وہ ہے کہ جو بندے کو اللہ کی طرف پہنچاتا ہے، اور بندہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے بعد اللہ سے قریب ہوتا ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیک بندوں سے قریب ہے. فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. خدا عالم فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور جو مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. لہذا مجھے سے رجوع کرو، مجھے پر ایمان لاؤ. البتہ جو گناہگار بنتے ہیں جو غیر مومن ہیں ان سے اللہ کی رحمت دور ہے. تو اللہ تو جسم جسمانیات سے منزہ غلام مکان ہے، لیکن قرب معنوی اور بعد معنوی کے اعتبار سے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے قریب ہیں، اور جو کفار مشرکین گناہگار ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سنوں کے بارے میں اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گویا دور سے پکارا جا رہا ہے. ظاہر کہ اللہ تو ہر شے سے قریب ہے، لیکن وہ گمراہی و ضلالت کی بنا پر اللہ کے پیغام کو سن نہیں سکتے، گویا بہت ہی دور سے ان کو پکارا جا رہا ہے اور وہ آواز ان تک پہنچ نہیں رہی. صلوات محمد. اس میں شک نہیں کہ ہر شے کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، تمام امور کی بازگشت اس کی طرف ہے. وإلیہ المصیر، ہر شخص کو اسی کی طرف جانا ہے، چاہے مومن ہو کافر ہو مشرک ہو، سب کی بازگشت اسی طرف ہے. لیکن خدا عالم نے اپنے قرب کا راستہ جو قرار دیا وہ صراط مستقیم کو مقرر کیا ہے،
یعنی ہر شخص اسی کے بارگاہ میں جائے گا، بارگاہ اس کی بازگشت اسی طرف ہے، لیکن وہ قبول کس کو کرے گا؟ جو اس راستے سے آئے، جو صراط مستقیم سے ہو کر آئے گا اس کو وہ قبول کرے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، جوار رحمت میں جگہ دے گا، اور جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستے سے آئے گا اس کا راستہ جہنم ہے۔ صلوات محمد۔ تو خداوند عالم نے صراط مستقیم کو مقرر فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، چاہیے کہ ان کی عبادت اور اطاعت جو ہو اس راستے پر ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا ہم نے عہد نہیں لیا ہے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور صرف ہماری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس آیت میں عبادت کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح تو ہر شخص کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو بہت ہی کوشش کرتا ہے کہ اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اور تو یقیناً ایک نہ ایک دن ملاقات کرے گا، یعنی اپنے رب کی بارگاہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، پہنچنے والوں کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ اس میں تقسیم کی گئی آیت میں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بس وہ شخص جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا بہت ہی سہل طریقے سے حساب کیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش و مسرور پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ شخص کے پس پشت سے جس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اس کو موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور آتش جہنم میں اس کو جلایا جائے گا۔ تو کتنا فرق ہے، ہر شخص کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، لیکن خداوند عالم نے اپنی طرف آنے کا جو راستہ مقرر کیا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اگر اس کے حدود میں انہیں دین اسلام کی پابندی کرتے ہوئے، احکام خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے انسان اگر عمل کرتا ہے تو یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ بازگشت اللہ کی طرف ہو، اللہ اس وقت اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ صلوات محمد۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں صراط مستقیم، صراط کی لفظ اور اس کی اضافت جو الذین کی طرف ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، تو اس لفظ سے اور اس اضافت سے اس مطلب پر روشنی پڑتی ہے کہ یہ ہمارا خود ساختہ راستہ نہیں ہے، یعنی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم کو خود اپنے طور سے مقرر کریں، بلکہ ہم اس کی دعا کرنے پالنے والے ہماری ہدایت فرماتا رہے صراط مستقیم کے ایسا راستہ کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے، الذین انعمت علیہم، یعنی یہ ہمارا خود ساختہ راستہ نہیں ہے، ہم نے خود نہیں بنایا ہے، معلوم ہوا کہ راستہ بنانے کا حق ہمیں نہیں ہے، اور یہ دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام کسی کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے، اپنی طرف سے ایجاد بندہ نہ ہو کہ جو ہم چاہیں جس طرح سے چاہیں عمل کریں، جس طرح سے چاہیں عبادت کریں، ایسا نہیں ہے۔ جس پر شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا اس نے انکار کیا، اور جواب میں کہا کہ پالنے والے سجدے سے ہمیں معاف رکھ، ہم ایسی تیری عبادت کریں گے کسی نبی مرسل کسی ملک مقرب نے نہ کی ہو، کتابہ کہ ہمیں تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی عبادت چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، نہ تیری مرضی کے مطابق۔ صلوات محمد۔ تو معلوم ہوا کہ صراط الذین، جب ہم نے صراط کو مضاف کر دیا الذین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، معلوم ہوا کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، اور صراط مستقیم کو ہم اپنی عقل سے معین مقرر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو مقرر کون کرے گا؟ یہ خداوند عالم مقرر کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم کا پیغام براہ راست ہم تک نہیں پہنچ سکتا، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں، یقیناً اس کی طرف سے کوئی واسطہ کوئی وسیلہ ہوگا، بس جو صراط مستقیم کی نشاندہی کرے اور ہمیں بتائے وہی ہمارا رہبر ہے۔ راستے میں چلنے کے لیے رفیق کا ہونا بھی ضرور ہے جو ہمارا رہبر ہو، جیسا کہ مشہور حدیث بھی ہے اور مقولہ بھی ہے کہ رفیق ثم الطریق، پہلے رفیق کو تجویز کر لو پھر راستہ طے کرو، بغیر رہبر و رفیق کے راستہ صحیح نہیں چل سکتا۔ صلوات محمد۔ اب شریعت نے ہمارے لیے نماز مقرر کی ہے، روزہ مقرر کیا، حج مقرر کیا، جہاد، خم، زکوٰۃ، یہ سب کے احکام ہیں، سب کے شرائط و حدود ہیں۔ نماز 5 وقت کی واجب ہے،
تو ہمیں حق نہیں ہے کہ چھٹے وقت کا اضافہ کر لیں یا وقت میں رد و بدل کر دیں کہ وقت سے پہلے نماز ہو جائے. بھائی جلدی کا ہے. اگر جو وقت مغرب کا ہے اسی وقت اذان ہوگی اور جو افطار کا وقت ہے اسی وقت افطار ہوگا. ہم وقت سے پہلے اگر افطار کریں گے ہمارا روزہ باطل ہے. وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو قابل قبول نہیں. صراط مستقیم کا مطلب یہ کہ انسان حدود شریعت کے اندر رہ کر عمل کرے, اپنی عبادت کو حدود شریعت میں ڈالے, اور اگر اس سے تجاوز کیا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں. اسی طریقے سے 2 رکعت صبح کی نماز ہے, 4 رکعت ظہر, 4 رکعت عصر کی نماز. ہم رکعت میں نہ کمی کر سکتے ہیں رکعت میں, نہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں. روزے کا حکم ہے, مہینے میں سال میں صرف 1 مہینہ روزہ واجب ہے, تو ہم اس کو 1.5 مہینہ اپنی طرف سے نہیں قرار دے سکتے, ہم آدھا مہینہ نہیں قرار دے سکتے, بلکہ جو حدود مقرر کی ہیں روزے کے اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اگر سفر کی حالت میں تو روزے اس وقت ساقط ہیں, بعد میں اس کی قضا کرے گا. اگر کوئی شخص مریض ہے تو مرض کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے, دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے گا. حد سے زیادہ بوڑھا ہے, حد سے زیادہ ضعیف ہے, روزے اس پر سے ساقط ہیں, وہ کفارہ 1 مد ہر روزے کے عوض میں ایسے بوڑھے لوگ دیں گے, اور 1 مد 3 پاؤ کا ہوتا ہے. اگر زیادہ استطاعت ہے تو اس کو بہتر اور احمد یہ کہ وہ 1.5 سیر دے, یعنی 2 مد. یہ احکامات ہیں. حج کے بھی احکام ہیں, جو حج کے حدود ہیں اس پر چلنا چاہیے. خمس و زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو سال کے بعد بچے اس کا 5واں حصہ سال بھر خرچ نکالنے کے بعد, اور شریعت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی تم سخاوت کرو کہ سال سے پہلے تم دے دو, یا اپنا خرچ سال بھر کا خرچ نہ نکالو, یا 5ویں حصے سے زیادہ دے دو. لیکن اس زمانے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ حدود شریعت انسان پر بار ہوتی ہے. شریعت کی پابندی اور اپنی طرف سے اس سے بڑھ چڑھ کر کرتا ہے. یہ تو صرف 5ویں حصے کی بات ہے. انسان اپنی آدھی دولت لٹا دیتا ہے, پوری دولت خرچ کر دیتا ہے, دوسرے کاموں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. لیکن مذہب کے جو حدود ہیں ان کے نام پر انسان دل تنگ ہوتا ہے. اور یہ عجیب و غریب صفت ہے کہ 2 رکعت نماز ہے, اس میں کتنا وسط ہوتا ہے, لیکن یہ عام لوگوں پر شاق ہوتا ہے. اول وقت فضیلت وقت نماز کا پڑھنا شاق ہوتا ہے, روزہ شاق ہوتا ہے, خمس حد سے زیادہ شاق ہوتا ہے, زکوٰۃ شاق ہوتی ہے. جتنے بھی احکام شریف بھئی اصول دین کا تعلق تو قلب سے ہے, تو ہم دل کی بات تو نہیں جانتے. ہر شخص کو ہم سمجھتے ہیں بے شک یہ پکا مومن ہے, لیکن جو فروع دین ہے, فروع دین 5 ہیں. اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکوٰۃ, 5ویں خون, چھٹے جہاد. ان 5 چیزوں میں اگر ہم اپنے کو دیکھتے ہیں تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے اس سلسلے میں؟ کیا تو اس کا سبب یہ ہے جو حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ صراط مستقیم جو ہے, شیطان جو بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے, سیدھے راستے پر. غلط راستے پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں اس کو, اپنا وقت خراب نہیں ہوگا. بھئی ایک شخص چور ہے جو چوری کرتا ہے تو ایسا راستہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں مال و دولت لے کر لوگ گزر رہے ہوں, تو صراط مستقیم پر ایمان کی دولت لے کر لوگ گزرتے ہیں. اور جو غلط راستہ ہے وہاں تو سناٹا ہے, وہاں کسی چور کو بیٹھنے کی ایسے سناٹے جنگل میں ضرورت نہیں, وہاں کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی مسافر اس کو نہیں ملے گا. تو ایسا راستہ جو حد سے زیادہ مقبول ہوتا ہے کہ جہاں پیسے والے گاڑیاں گزر رہی وہاں چور قافلے کو روکتے ہیں, ان کو مال متاع ملتا ہے. تو شیطان جو صراط مستقیم پر گھات لگا دیتا ہے, اور خدا عالم کی تائید سے وہ مخلصین بندے اس کے محفوظ رہتے ہیں.